أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ سورہ مومن آیات 51 سے 55۔ آیت نمبر 50 میں اہل جہنم کا تذکرہ ہوا کہ اہل دوزخ کے داروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف فرما دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ وہ کہیں گے تو تم اب خود ہی درخواست کرو، اور کافروں کی پکار صدا بصحرا ثابت ہوگی۔ اب آگے اہل ایمان کا تذکرہ۔ انا بلا شبہ ہم، لننصر ضرور مدد کریں گے، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین اور ان لوگوں کی جو آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کا دنیا میں بھی مددگار ہے، ویوم اور جس دن یقوم الاشہاد گواہیاں قائم ہوں گی، گواہ پیش کیے جائیں گے، انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد فرمائیں گے۔ انبیاء اور ایمان لانے والوں کا اس دنیا میں بھی مددگار ہے، اور روز قیامت بھی ان کا مددگار ہوگا۔ یوم جس دن لا ينفع الظالمین نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو، معذرتہم ان کی معذرت۔ ظالم لوگ معذرتیں پیش کر رہے ہوں گے، مجرم لوگ عذر پیش کر رہے ہوں گے، اللہ کو پکار رہے ہوں گے، لیکن اس دن کسی کی کوئی معذرت فائدے مند نہ ہوگی۔ ان پر دنیا میں حجت قائم ہو چکی ہے، ان کی ہدایت کا پورا اہتمام کیا گیا، رسولوں کو مبعوث کیا گیا، کتابیں نازل کی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو آج روز قیامت ان کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان پر لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، اب ظالموں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدیٰ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب ہدایت، اس کے وارث بنی اسرائیل بنے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور مسلمان اس کے وارث ہیں۔ ہدن یہ کتاب جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی باعث ہدایت تھی، وذکریٰ اور اس میں یاد دہانی تھی، نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل، بندہ مومن کا تذکرہ، اور فرعون اور آل فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد اب مقصود کی طرف یہ سارا واقعہ بیان کس لیے کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بھی ویسے ہی حالات درپیش ہیں، آپ کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے، کتاب پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، اہل ایمان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں،
تو اب آپ کو نصیحت کی گئی، فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق حق ہے، سچا ہے۔ تو آپ کو یہاں یہ تسلی دی گئی کہ اللہ کا وعدہ جو آپ کے ساتھ نصرت کا وعدہ ہے، دین کے غلبے کا وعدہ ہے، باطل کے مٹنے کا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے۔ واستغفر، اور استغفار کیجئے، معافی مانگیے، لذنبک، اپنے گناہوں کی۔ صبر و استقامت کے ساتھ ساتھ کثرت استغفار، وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریفات کے ساتھ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کی رحمت اور فضل کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اور استغفار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف کلمات سکھائے ہیں۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بھی، فجر اور مغرب کے بعد بھی امت کو 10 بار استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اور اسی طرح سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کلمات سکھلائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ استغفار کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، استغفار کے لیے یہ 2 وقت بہت اہم ہیں۔ ان دونوں اوقات کا اہتمام پچھلے انبیاء نے بھی کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان اوقات کی خاص دعائیں سکھلائیں جو صبح شام کے اذکار کہلاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان اوقات میں اپنی تعریف و تسبیح بیان کرنے اور کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔